سی این این کے ایک صحافی نے وزٹ کیا ایران کے کیپٹل سٹی کا، تہران کا. آپ نے اس کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، کتنے مزے سے گھوم رہا ہے. پیٹرول پمپ پہ بھی کھڑا ہوتا ہے، کہیں پہ کھڑے ہو کے وہ آئس کریم کھا رہا ہے، کہیں پہ کھانا کھا رہا ہے، سٹورز بھی دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی پینک نہیں ہے یہاں پہ، بالکل نارمل زندگی ہے. سٹورز کے اوپر بھی کوئی رش نہیں ہے کہ لوگ سامان سٹور کر رہے ہوں کہ پتہ نہیں مستقبل میں کیا بننا ہے. اور یہ سی این این، امریکہ کا سب سے بڑا ٹی وی نیٹ ورک، یہ رپورٹ کر رہا ہے. کسی مسلمان ٹیلی ویژن کی رپورٹ نہیں ہے، ان کا صحافی. اور یہ وہ سی این این ہے جس کو اسرائیل نے پابندی لگا دی ہے انٹر ہونے کے اوپر کہ وہ رپورٹنگ کرے. وہ دکھا ہی نہیں سکتے کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے. یہودی تو آپ کو پتا ہے قرآن میں ویسے ہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ 1000 برس جیے، پھر بھی ان کو موت تو آ جانی ہے، اللہ نے کہا. اور مسلمان ہر وقت اپنی جان ہتھیلی کے اوپر رکھ کے پھرتا ہے. اور جب میں مسلمان کا ذکر کروں تو آپ نے یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان نہیں دیکھنے، ہاں ایران کے مسلمان واقعتاً گاڈ اورینٹڈ اور درود شریف ان کا تکیہ کلام. آپ کسی روڈ لائنر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک گاڑی نے بریک ماری ہے تو سب نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تکیہ کلام ہے ان کا. ٹرین رکی ہے، ہزاروں لوگ اتریں گے، یہاں تو صرف 2 یا 3 بندے اتر کے نا نماز پڑھتے ہیں. وہاں پورا وقفہ دیا جاتا ہے پونے گھنٹے کا، ٹرین پوری خالی ہوتی ہے، عورتیں الگ سے نماز پڑھتی ہیں، مرد الگ سے نماز پڑھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. یہ کلچر ہے گاڈ اورینٹڈ. تو گاڈ اورینٹڈ لوگ جو ہیں وہ تو اپنی موت کے انتظار میں ہوتے ہیں. دیکھیں انہوں نے اپنی بچیوں کی قربانی دی ہے، کوئی پینک نہیں کیا. پھر عوامی تحریکیں نکلی ہوئی ہیں. اسرائیل میں لوگ بنکرز میں چھپے ہوئے ہیں اور ایران میں لوگ اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے جو شہید ہو چکا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے تو وہ خوش ہو رہا ہے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روڈز کے اوپر نکلے ہوئے ہیں. حالانکہ خطرہ ہے کہ اوپر سے کوئی میزائل گرے گا، ہزاروں میزائل وہ پھینک چکے ہیں، لیکن یہ ایمان کی طاقت ہے الحمدللہ. کل رات کو آپ نے وہ انڈین صحافی جو حضرت مودی صاحب کے ساتھ گئے ہوئے تھے حضرت نیتن یاہو کے ٹرپ کے اوپر اسرائیل، تو ان کا بیان رات کو ہیڈ لائن میں جیو والوں نے بھی دکھایا، باقی چینلز نے بھی دکھایا. تو وہ تو حقیقت اس نے کھول دی ہے کہ جو پینک پھیلا ہوا ہے اسرائیل کے اندر. اس نے کہا کہ یہاں پہ تو ہزاروں لوگ مر گئے ہیں، یہ ہاسپٹلز پہ بھی نہیں جانے دے رہے، نہ صحافیوں کو کوئی خبر کور کرنے دے رہے ہیں. اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر کہیں باہر کوئی خبر چلی گئی تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے ان کی ٹیکنالوجی کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج ان کی ٹیکنالوجی کا ہم نے حشر بھی دیکھ لیا. ظاہر ٹیکنالوجی بھی ایک خاص حد تک ہی ہوتی ہے نا. اس کے بعد تو جب وہ ان کا آئرن ڈوم سسٹم ریفیلنگ کی طرف جاتا ہے تو اس دوران تو آپ کو پھر موقع مل جائے گا. اور ریفیلنگ بھی کب تک ہوگی، اربوں ڈالر لگتے ہیں. تو واقعتاً آپ کو دونوں طرف کا فرق نظر آ رہا ہے. باقی جو عام یہودی ہیں نا، ان تک میں یہ میسج پہنچاؤں گا کہ آپ لوگ تو ورلڈ وار 2 میں مظلوم تھے. آپ کے آباء و اجداد کو لاکھوں کی تعداد میں ہٹلر نے ظلمن قتل کیا. ہم ان مظلوموں کے ساتھ ہیں. ہٹلر ظالم تھا، لیکن خدا گنجے کو ناخن نہ دے. آج آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا تھا، ایک سٹیٹ ملی تھی، آپ نے وہی کام ہٹلر والے کرنا شروع کر دیے. اب وہاں پر بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں زائنسٹ کے ساتھ، جو کٹر قسم کے یہودی جنہوں نے یہ اسرائیل کی سٹیٹ بنائی. ورلڈ وار 1 کے بعد بالفور ڈکلیریشن ہوئی 1918 میں، اور پھر ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے جو ہٹلر نے 100 فیکٹریوں میں ان کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں ریاست بجائے یورپ میں دینے کے لا کے ان کو فلسطین میں آباد کر دیا. اچھا، فلسطین میں یہودی پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے تھے، آج بھی رہتے ہیں. یروشلم میں گلی محلوں میں 7 مکان ہیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ان کا کو ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ جب سے زائنسٹ آئے ہیں
انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. آج بھی جو لوگ ولاگ بنانے کے لیے جاتے ہیں نا یروشلم میں، آپ ذرا ان کے ولاگز دیکھیں، ان میں باقاعدہ یہودیوں سے، وہ جو بالکل اہل حدیثوں کی طرح نظر آتے ہیں لمبی داڑیوں والے، ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ زائنسٹ کے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا مسلمانوں کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. ظاہر ہے انسانیت تو موجود ہے نا، انسانیت تو نہیں مر گئی نا. ان کو پتا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. امریکہ میں بھی کئی یہودی ہیں جو مسلمانوں کے حق میں فلسطین کا جھنڈا لگا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں. ایران میں تو ایسے یہودیوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں وہ بھی کو ایگزسٹ کریں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے تو پہلی دفعہ یروشلم کو فتح کر کے یہودیوں کا داخلہ دوبارہ سے شروع کروایا تھا. تو یہودیوں کے اوپر تو مسلمانوں کے بہت احسانات ہیں. بعد میں صلاح الدین ایوبی نے بھی جب یروشلم واپس حاصل کیا پھر یہودیوں کا داخلہ ہوا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے ساتھ زائنسٹ موومنٹ نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے مسلمانوں اور یہودیوں میں اتنا فرق آ گیا. ورنہ مسلمانوں کی جنگیں جو ہیں یہ تو کرسچنز کے ساتھ ہوتی تھی، صلیبی جنگیں. یہودی تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ لڑا جاتا یا ضرورت پڑتی. وہ تو آلریڈی پسا ہوا طبقہ تھا کرسچنز کے ہاتھوں. ظاہر ہے کرسچن سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا کو انہوں نے قتل کیا ہوا ہے، اور وہ عیسیٰ ابن مریم کو کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا جہان کی ہر گالی دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد کا رد کیا. تو الحمدللہ مسلمان کے ایمان کا فرق اور یہودیوں کے ایمان کا فرق آپ کو ایران اور اسرائیل میں رہنے والے لوگوں کے ایٹیچیوڈ کے فرق سے نظر آ رہا ہے. بی بی سی کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے، ایک گورے نے بنائی ہے، وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی بی بی سی اردو کے اوپر اپلوڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اس نے زبردست ویڈیو پروفز کے ساتھ بتایا کہ امریکہ کو کلیئر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے آیا یہاں پہ. اس نے بیانات چلائے ہیں حضرت ٹرمپ کے بھی اور باقی ان کے جو چھوٹے موٹے حضرت ہیں ان کے بھی. کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ ایٹم بم نہ بنا لے، حالانکہ ایٹم بم بنانے کے وہ قریب بھی نہیں ہے. بلکہ 2004 میں خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ ہم تو ایٹم بم بنانے کو حرام سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں عوام الناس مر جاتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں اس لیے آئے کہ رجیم چینج کروائیں گے. اچھا، اب رجیم چینج والا معاملہ بھی ان کا ختم ہو گیا کیونکہ ان کی اپنی 18 ایجنسیز نے بتایا ہے کہ آپ یہاں رجیم چینج نہیں کروا سکتے. اور میں نے 2025 کی جنگ میں بھی کہا تھا، 2026 کی جنگ میں بھی، کہ رجیم چینج تو آپ بھول جائیں کیونکہ وہاں بھائی پارٹی ہی ایک ہے پولیٹیکل، وہی مذہبی پارٹی بھی ہے اور ان کا لیڈر، ان کا پولیٹیکل لیڈر بھی ہے، مذہبی پیشوا بھی ہے اور پاپولر لیڈر بھی ہے، اور کوئی اس کے مقابلے پہ ہے ہی نہیں. سب سے بڑی بات فرقہ بھی ایک ہے. پاکستان والا صاحب نہیں ہے کہ فرقہ واریت آپ شروع کروا دیں گے. اب امریکن ایجنسیز نے خود کہہ دیا کہ جی رجیم چینج بھی نہیں ہو سکتی. اب نیا بہانہ انہوں نے بنایا کہ ہم ان کا میزائل پروگرام ختم کرنے آیا. سٹارٹ کہاں سے ہوئے تھے؟ ایٹم بم تھے. اور اب گرتے گرتے اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ جی رجیم چینج بھی نہیں کروا سکتے، بس سپریم لیڈر جو ہے نا وہ ہماری مرضی کا چن لیں. لو سامو کتھوں گل شروع ہوئی سی، کردے کردے جناب اڑے تھے آگے نے کہ سپریم لیڈر ہماری مرضی کا چنے. بھائی جن لوگوں نے اتنا مشکل وقت تمہارے خلاف کاٹا، اب وہ تمہارے کہنے کے اوپر کسی شخص کو تو سپریم لیڈر نہیں چنیں گے، اور سپریم لیڈر تو ان کی ہیرارکی میں انہی بندوں میں سے چنا جائے گا، اور وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہی ہیں. فکر ایک ہی چل رہی ہے، ایک سسٹم ہے جس کو فالو کر رہے ہیں. پاکستان والا سسٹم نہیں ہے جہاں پہ ون مین شو ہوتا ہے، وہاں واقعتاً ایک پورے سسٹم کو فالو کیا جاتا ہے. تو امریکہ خود ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ وہ ایران میں کرنے کیا آیا ہے. بہرحال ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنی قبر کھدوانے کے لیے آئے ہیں تو مہربانی کریں آپ چلے ہی جائیں، کیونکہ 60,000 پشتون آپ کے قابو نہیں آئے تھے. یہاں تو 9 کروڑ کی آبادی ہے اور جو واقعتاً پریکٹسنگ مسلمان ہے، موٹیویٹڈ ہے اور ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہے. کوئی طوائف الملوکی نہیں ہے وہاں. تو پھر بھی قبائلی سسٹم تھا، قبیلے لڑتے تھے، شمالی اتحاد کبھی سامنے آ جاتا تھا، کبھی ازبک سامنے آ جاتے تھے.
یہاں آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو آپ کے لیے کام کرے. اور دیکھیں آپ پریکٹیکلی اس وقت جو سروے ہوا ہے امریکہ میں 21% سپورٹ صرف ٹرمپ کے ساتھ رہ گئی ہے. 80% لوگ اس کے خلاف ہو چکے ہیں, اور ان میں سے بھی 60% وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو جنگ مسلط کی ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر, اور وہاں فوج بھیجنے کا فیصلہ یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. ایک امریکن میرین ان کا ایک فوجی ہے, اس کی بھی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, جس نے میٹنگ کے دوران دلیری کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے بڑوں کو ان کی اوقات یاد کروائی ہے کہ تم لوگ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہو, یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے, جس کو وہ زبردستی اٹھا کے لے گئے. خیر وہ بھی سمجھدار تھا, اس نے اپنی وائف کو شاید پہلے ہی بتایا تھا, وہ ساتھ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی تھی, ورنہ یہ ویڈیو ریل ٹائم اگر باہر نہ آتی تو شاید یہ سارا معاملہ اندر ہی دفن ہو جاتا. باقی اس سسٹم کو بھی یار سلام ہے جہاں پہ اس لیول تک فریڈم آف ایکسپریشن موجود ہے کہ وہ اس کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ رہے اس طریقے سے, یا اسے بے ہوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, صرف اسے پکڑ کے باہر لے کے جا رہے ہیں. یہاں کوئی بول کے بتائے نا تو ادھر ہی کسی نے گولی بھی مار دینی تھی, اگلا جملہ نہیں تھا اس کا نکلنا. پھر اسی دوران اس بیچارے کی جو بازو پھنس گئی, اور وہ کتنی, یعنی مجھے تو بڑا دکھ ہوا, اتنی تکلیف کے ساتھ وہ کڑک کر کے اس کی ہڈی ٹوٹی, اور اس کے بعد تھوڑا ان کو خیال آیا تو پھر انہوں نے اس کو تسلی سے اٹھا کے باہر لے گئے, لیکن اس نے اپنا جو ہے وہ حق ادا کر دیا. سلوٹ ہے جی میری طرف سے ایسے اپرائٹ بندے کو کہ جو واقعتاً سچائی کے لیے آواز بلند کر رہا ہے. پھر وہ امریکن صحافی آج کل کافی وائرل ہوئے ہیں جنہوں نے ایک یہودی ربی کی وہ ویڈیو چلائی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈوم آف دا راک جو ہے, گولڈن ڈوم, قبۃ الصخرہ, چٹان والا گنبد جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے, وہ گولڈن ڈوم, اس کے اوپر آپ ایک میزائل ماریں اور متھے مار دیں ایران کے, پھر ایران اور عرب کے لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے. اور یہ پرانی ویڈیو اس نے شیئر کروائی ہے کہ کس طریقے سے فالس فلیگ آپریشن اسرائیل کرواتا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے. اور آپ نے دیکھا عرب ملکوں سے موساد کے کئی ایجنٹس بھی پکڑے گئے ہیں, اور جو ریڑھ کی ہڈی ہے سعودی عرب کی ارامکو کمپنی, حضرت ارامکو کمپنی, ہاں ظاہر ہے جی حضرت ہے, بہت بڑی حضرت ہے جناب. 1944 میں حاجیوں کے قافلے لٹا کرتے تھے, اتنی غریب قوم تھی یہ عرب کی. حضرت ارامکو کمپنی آئی, اس نے تیل دریافت کیا, اور آج دیکھیں دنیا میں ٹاپ کے چند ممالک میں سعودی عرب ہے جو آئل پروڈیوس کرتا ہے. آلموسٹ 25% آف آئل دنیا کا وہاں سے نکل رہا ہے, اور یہ حضرت ارامکو کی برکت سے نکلا ہے, امریکن کمپنی. اب میرے خیال ہے برکت کے طور پہ تھوڑا بزرگوں کا بھی ذکر ہو ہی جائے نا, اتنی خشک مشکل باتیں ہو رہی ہیں. ہم صرف ان بزرگوں سے پوچھیں گے جو حج اور عمرے کے لیے صدیوں جاتے رہے, اور یہ وہ بابے تھے جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو کہتے ہیں جی 7 زمینیں کراس کر جاتے تھے, اوپر دیکھتے تھے تو 7 آسمان کراس ہو کے لوح محفوظ بھی پڑھ لیتے تھے. کسی بابے کو تیل نظر نہیں آیا سعودی عرب کی سرزمین میں. اچھا یہ بات کریں گے, یہ فوراً کہیں گے کہ جی دیکھیں اللہ کے نبی کے پاس تو وہی آتی تھی, نبی الاسلام نے بھی تیل دریافت نہیں کیا. فوراً ادھر پہنچیں گے, اور وہ بالکل ٹھیک پہنچتے ہیں, کیونکہ ہمارے نزدیک جو رسول اللہ کا درجہ ہے نا, ان کے نزدیک بابوں کا درجہ ہے. ہاں ظاہر ہے ہمارے شافع معاشر کون ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے شافع معاشر کون ہے, بازید بستامی, بلکہ کہتے ہیں کہ محمد اور تمام نبی ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور ان کا جھنڈا جو ہے محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. جی یہ عام بندے نے نہیں لکھا, حضرت فرید الدین عطار نے لکھا ہے, اور اعلی حضرت بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. حالانکہ اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں. یہ دوسرا جھنڈا کون سا ہے وہ میں نے دریافت کر لیا, وہ بخاری مسلم میں ہے کہ ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند ہوگا. تو تمہارے بابے وہ غدار ہیں, ہاں, اور دیکھو تمہارے بابوں نے غداری کی تھی
بقول تمہارے ہم 1000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ کسی بابے نے کام نہیں ڈالا، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ڈالا ہے. ایٹ لیسٹ شاف معاشر والے مسئلے میں تو یہ مانتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے انڈورس کر لیا نا، اعلیٰ حضرت کی کتابیں تو نہیں نہ بدلی، وہ تو 1921 میں فوت ہوئے ہیں نا. فتاوی رضویہ تو ابھی پرنٹ ہوا ہے، بریلی شریف سے پرنٹ ہوا ہے، لاہور شریف سے پرنٹ ہوا ہے. تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوئی ہے. تو اس عقیدے کو ان کے بڑے بھی اون کرتے ہیں، اور بڑے یہ عقیدے پڑھا کے گئے ہیں چھوٹوں کو. تو تمہارے بزرگوں نے یہ رسول اللہ کے ساتھ جو غداری کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی سزا اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ سزا ملی ہے تمہارے بزرگوں کے برے کرتوتوں کی، اور تمہاری جو روحانی اولادیں ہیں نا تمہاری شکلوں میں، ان کے ڈیفینڈ کرنے کی سزا تم پر یہ مسلط ہوئی ہے الحمدللہ. تو حضرت ارامکو کی یہ مہربانی ہے کہ 1944 میں تیل نکل آیا. اس سے پہلے جو پہلی دفعہ تیل نکلا تھا وہ 1859 میں پنسلوینیا میں حضرت ایڈون نے نکالا تھا. کرنل ایڈون، اتنی مٹھی داڑھی تھی، کرسچن تھے. اور اس کے بعد پھر حضرت ڈیزل کی مہربانی کہ انہوں نے ڈیزل انجن بنایا، ورنہ تو آج ہم نے لکڑیاں جلا کے ختم کر دی ہوتی اسٹیم انجن کے چکر میں. کتنی ان بزرگوں کی خدمات ہیں دیکھیں. اور مجھے تو حضرت گیوٹنبرگ سے بہت عقیدت ہے، جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا تھا 1440 عیسوی میں، جن کی وجہ سے آج قرآن اور بخاری مسلم میرے پاس ہیں. ورنہ میں تو قرآن خرید ہی نہیں سکتا تھا اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا. ہاتھ سے قرآن لکھوائے نا تو 30 سے 40 لاکھ روپے لگتا ہے کاتب کی رائٹنگ کے اندر. بخاری مسلم لکھوانا تو آپ دور کی بات، قرآن کی میں آپ کو لکھائی کی بات بتا رہا ہوں. یہ کہتے ہیں جن سب بزرگوں کی خدمات کو نہیں مانتے. تو میں پھر کبھی کبھار بزرگوں کا ذکر کر دیتا ہوں، کبھی حضرت ایڈون کا، کبھی حضرت گیوٹنبرگ، کبھی حضرت مارٹن لوتھر. یہ سارے حضرت ڈیزل، حضرت سٹیفن جنہوں نے انجن بنایا. پیر میرے علی شاہ صاحب نے تو انجن روکا تھا گولڈے میں، بنایا حضرت سٹیفن نے تھا. تو ہم بزرگان دین کی خدمات کو بھی مانتے ہیں، بزرگان بے دین کی خدمات کو بھی مانتے ہیں. ہاں، اور زیادہ تر بزرگان بے دین کی ہی خدمات ہیں. اس ہال میں مجھے بتائیں کوئی ایک چیز جو اجمیر شریف والوں نے یا بغداد شریف والوں نے یا بریلی شریف والوں نے یا دیوبند شریف والوں نے بنائی ہو، صرف استعمال کرتے رہے ہم. تو ان بزرگوں کو بھی یاد کر لیا کریں کبھی کبھار. ہم تو وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہتے ہیں، کیونکہ مجھ پہ الزام یہ ہے کہ بزرگوں کی خدمات نہیں مانتا. تو میں نے اب پھر ارادہ کیا کہ میں وقتاً فوقتاً بزرگوں کا ذکر کروں جن کی خدمات کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو یہ حضرت ارامکو کمپنی کے اوپر جو اٹیک ہوا، ایران نے بتایا کہ ہم نے نہیں کیا اٹیک. پھر آپ نے دیکھا ہے عرب ملکوں سے اسرائیل کی جو ایجنسی ہے موساد، اس کے ایجنٹ پکڑے گئے. یعنی اسرائیل اس قسم کی حرکتیں خود کرواتا ہے تاکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوائے. اور شکر ہے یہ ساری چیزیں اب رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور صرف مسلمان صحافیوں کے ذریعے نہیں، خود امریکن صحافیوں کے ذریعے، بی بی سی کے ذریعے، CNN کے ذریعے. علمی پوائنٹ نمبر 8 وہ ہے حضرت ٹرمپ کا مذہبی ٹچ. وہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ حضرت ٹرمپ جو ہے وہ جناب مراقبے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب کوئی 10-15 کے قریب پریسٹ جو ہیں وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ان کو جائز طریقے سے فیض پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جنہوں نے ہاتھ نہیں رکھا ہوا وہ دور سے یوں اشارے کر رہے ہیں. اس میں کچھ عورتیں بھی ہیں، کچھ مرد بھی ہیں، اور وہ حضرت ٹرمپ بھی اتنے خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ سارے فراڈیے جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت ٹرمپ کا ہم نے ڈائریکٹ رشتہ خدا کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور یہ خدا کے نمائندہ ہیں، اور اس وقت جیزس کرائسٹ کے جانشین کی حیثیت سے انہوں نے ایران کے اوپر جو ہے وہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے. یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو آرتھوڈاکس قسم کے کرسچنز ہیں نا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک یہودیوں کا 3rd ٹیمپل ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوتا، جو پہلی دفعہ نیبوکڈ نظر نے تباہ کیا تھا، دوسری دفعہ ٹائٹس نے تباہ کیا،
اور ایک ویلنگ وال چھوڑ دی جس کے آگے یہودی وہ گریا کر رہے ہوتے ہیں، دیواریں گریا. اب تیسری دفعہ تعمیر ہونا ہے، اور وہ کہتے ہیں جب یہ تعمیر ہوگا ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سلیمان، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ یہودیوں سے اپنے قتل کا بدلہ لیں گے. یہ کرسچنز کا عقیدہ ہے. ہمارے نزدیک تو وہ قتل ہوئے نہیں، زندہ اٹھائے گئے. ہاں، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا آخری کوڑا جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے پڑے گا، اور اس وقت جو جھوٹا مسیح ہوگا، مسیح الدجال، اس کو سچا مسیح، یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ قتل کریں گے انشاءاللہ. تو اب مذہبی ٹچ ظاہر ہے کہ وہ لے آئے ہیں بیچ میں، اور دیکھیں کہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے آ کے یہودیوں کے جعلی مسیح کو بھی قتل کرنا ہے اور یہودیوں کو بھی مارنا ہے، اور اس وقت وہ یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں تاکہ جلد از جلد یہودیوں کی حکومت قائم ہو، گریٹر اسرائیل بنے، اور اس کے بعد ہم حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے ان کو ختم کریں گے. پہلے ان کو خود پروان چڑھا رہے ہیں. دوسری طرف جو کیتھولک کے پیشوا ہیں، پوپ ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے، وہ تو ان ساری جنگوں کے خلاف ہیں. وہ فلسطینیوں کے حق میں بات کرتے ہیں. یہ زیادہ تر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آرتھوڈاکس قسم کے کرسچنز ہیں. باقی میجورٹی کرسچن جو ہیں وہ اس قسم کے قتل و غارت کو سپورٹ نہیں کرتے، نہ اس قسم کے یہ مذہبی ٹچ کو وہ مانتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس ماڈرن دور کے اندر، اب مجھے بتائیں حضرت ٹرمپ کا مذہب کے ساتھ کیا لینا دینا، جس کا نام ایپسٹین فائلز میں آیا ہوا ہے. لیکن یہ ہمارا المیہ ہے. یہ مذہبی ٹچ دینے والے جتنے کریکٹر آپ کو نظر آئیں گے نا پوری دنیا میں بغیر نام لیے، ان کا ذاتی کردار اسی قسم کا ہوتا ہے. اسی لیے وہ مذہبی ٹچ کا سہارا لیتے ہیں تاکہ نہ اپنے ان گناہوں پہ کسی طریقے سے پردہ ڈال دیں. ہر طرح کا گناہ ایپسٹین فائلز میں اس حضرت ٹرمپ کی طرف رپورٹ ہوا ہے، اور آج کا شور اسی کا مچا ہوا تھا. اور دوسری طرف جو حضرت نیتن یاہو ہیں، ان کے اوپر کتنے کرپشن کے کیسز ہیں، قتل کے کیسز ہیں، ہر طرح کی برائی اس کے اندر بھی موجود ہے. ان دونوں حضرات نے نا اپنی برائیوں پہ پردہ ڈالنے کی خاطر نہ یہ جنگ چھیڑ لی ہوئی ہے. اصل جنگ جو چھڑی ہوئی ہے نا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، اور یہ ذلت اور خواری سے بچنے کی خاطر ایک نئی ذلت جو ہے وہ امریکن عوام کے اوپر، اسرائیلی عوام کے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں. ظاہر مسلمان تو تکلیف کاٹ ہی رہے ہیں، اپنے عوام بھی ان کے کوئی خوش نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے ٹیکسز کا پیسہ لگ رہا ہے.